تعظیم وہ قلمکار ہی کیا جو وقت کو، حالات کو اور لوگوں کی نفسیات کو پیش نظر نہ رکھے. وقت اور حالات کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی تاثرات سے گریز کرتے ہوئے صرف اور صرف 7 شعر آپ تک پہنچا کہتا ہوں. اس لیے کافی وقت نکل جائے گا. ویسے کلام کی تاثرات کی بات ہو رہی ہے، تاثرات میں جاؤں گا تو بہت دور چلا جائے. مشاعرے جہاں شعراء کی فکر و فن کے مظاہرے کا ایک وسیلہ ہے، وہیں پر سامعین کی ذوق کی تسکین کا بھی ایک ذریعہ ہے. اس سے زبان ہلکی پھولتی ہے اور ادب فروغ پاتا ہے. آج کل جو عالمیہ مشاعروں کے نام سے جو ہنگامے ہو رہے ہیں، آپ بخوبی واقف ہیں. ایسے مشاعروں میں میں بہت کم شرکت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہاں کلام سننے والے کم اور مشاعرے کو دیکھنے والے لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، اور شاعرات بھی لہٹ لہٹ کر ایسا کلام پیش کرتی ہیں کہ شرم سی محسوس ہوتی. یہ اگر ادب ہے تو ایسے ادب کو دور سے سلام کر دینا ہی مناسب لگتا ہے. لیکن آج ہمیں ہماری بہنوں کو سنا، کس تہذیب سے، کس تمدن سے، کس اخلاق سے انہوں نے معیاری کلام آپ تمام کے سامنے پیش کیا. ان بہنوں کو ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر سماعت کر سکتے ہیں. ایسا ماحول ہونا چاہیے. میں ویسے ریشما طلعت صاحبہ کو اور ان کے شوہر کو اور ان کے رفقا کو بہت سے احباب نے مبارکباد دی، اور میں بھی خلوص دل سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں. خالص مشاعرے کا انعقاد آپ نے کیا ہے، بہت سنجیدہ شعراء کو آپ نے انتخاب کیا ہے. ایسے شعراء ہیں جنہیں بار بار پڑھا جا سکتا ہے، بار بار سنا جا سکتا ہے. کوشش کیجئے اس روش کو برقرار رکھیے اور اپنی محفلوں میں اس قسم کے معیاری شعراء کو بلانے کی ممکنہ کوشش کیجئے. میں نے دیکھا کہ ایسے شعراء اس محفل میں شریک رہے جن کا در و بس الفاظ کی گرفت پر مضبوط تھا. شاعر کے دلی جذبات یوں ہی شعر میں نہیں ڈھل جاتے. جذبات آبگینوں کی طرح نازک اور تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ملائم ہوا کرتے. ان کو لفظوں کی میں ڈھالتے ہوئے، شعروں میں ڈھالتے ہوئے ذرا سی اگر چوک ہو جائے تو خیال پھر پھڑا کر دم توڑ دیتا ہے، اور شاعر ایک نومش عامل کی طرح اپنی ہی عمل کی عزت کا شکار ہو جاتا ہے. آپ نے کئی مشاعروں میں یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا. بہرحال میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے کافی وقت لے چکا ہوں. غزل کی جناب سے عرض کرتا ہوں. ویسے چاہتا تھا کہ بہت معیاری شعراء کو دیکھ کر ایک نثر سنانا چاہتا تھا، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے صرف 7 شعر پہ اکتفا کر رہا ہوں. تو چاہتا ہوں پیغام کہ کوئی خاص اس سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی خاص اس سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. مجھے غم ذرا بھی اس کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. مجھے غم ذرا بھی اس کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کہتا ہوں کہ رہا روشنی میں لیکن کہیں غم کی تیری میں. رہا روشنی میں لیکن
کہیں غم کی تیرگی میں میرے ساتھ میرا سایہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. شکریہ. راہ روشنی میں لیکن کہیں غم کی تیرگی میں میرے ساتھ میرا سایہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کہتا ہوں کہ وہ مقام ہو یا ہو دفتر کوئی بزم ہو کہ مابد. وہ مقام ہو یا ہو دفتر کوئی بزم ہو کہ مابد. کہیں نرم اس کا لہجہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کہیں نرم اس کا لہجہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کہتا ہوں کہ رہے زندگی میں تازہ ابھی رہے زندگی میں تازہ ابھی تک بھی ہے چمن سا. رہے زندگی میں تازہ ابھی تک بھی ہے چمن سا. میرا پیار مثل صحرا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرا پیار مثل صحرا کبھی تھا. رہے زندگی میں تازہ ابھی تک بھی ہے چمن سا. میرا پیار مثل صحرا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اس شعر کو میں چاہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ ہے بہت ہی آج زخمی میرے پیر میں نے مانا. ہے بہت ہی آج زخمی میرے پیر میں نے مانا. میرا عزم پا شکستہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرا عزم بہت شکریہ. میرا عزم پا شکستہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور کہتا ہوں کہ تو ہی ہر مرض سے سب کو ہے شفائیں دینے والا. تو ہی ہر مرض سے سب کو ہے شفائیں دینے والا. کوئی دوسرا مسیحا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی دوسرا مسیحا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص. کہتا ہوں کہ کوئی دوسرا مسیحا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ایسا کہ میری دسترس میں تھی تم وہ ابھی میری پہنچ میں. میری دسترس میں تھی تم وہ ابھی میری پہنچ میں. میرا کچھ غلط ارادہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. شکریہ. شکریہ. میری دسترس میں تھی تم وہ ابھی میری پہنچ میں. میرا کچھ غلط ارادہ کبھی تھا نہ ہے ہوگا. کہتا ہوں کہ ہے خمار صرف اس کا. ہے خمار صرف اس کا ابھی تک بھی ذہن و دل پر. ہے خمار صرف اس کا ابھی تک بھی ذہن و دل پر. کسی اور کا اجارہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو آسمان سے آفت اتار دے. چاہے تو آسمان سے آفت اتار دے. آ جائے اس کو رحمت اتار دے. چاہے تو آسمان سے آفت اتار دے. آ جائے اس کو رحمت اتار دے. کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت اتارے دکھا کے آنکھ. ایسا نہ ہو کہ وقت اتارے دکھا کے آنکھ. سر سے تو خود ہی تاج وزارت اتار دے. سر سے تو خود ہی تاج وزارت اتار دے. ایسا نہ ہو کہ وقت اتارے دکھا کے آنکھ.
سر سے تو خود ہی سر سے تو غزل جو ہے وہ اشاروں اور کنائیوں کی زبان ہوتی ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میں نے کیا کہنا چاہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وقت اتارے دکھا کے سر سے تو خود ہی تاج وزارت اتار دے. اور کہتا ہوں کہ سر سے تو خود ہی تاج وزارت اتار دے. اتنا نفت یابی پہ پھر سے ہو جنگ تو اتنا نفت یابی پہ پھر سے ہو جنگ تو ممکن ہے تیرا نشہ نصرت اتار دے. ممکن ہے تیرا نشہ نصرت اتار دے. اور کہتا ہوں کہ میں تو بکوں گا اپنی ہی قیمت پہ چاہے تو. دیکھیے گا میں تو بکوں گا اپنی ہی قیمت پہ چاہے تو بازار فن کی جتنی بھی قیمت اتار دے. شکریہ شکریہ. میں تو بکوں گا اپنی ہی قیمت پہ چاہے تو بازار فن کی جتنی بھی قیمت اتار دے. کہتا ہوں کہ جدت کی سرزمین پہ روایت کے آسمان جدت کی سرزمین پہ روایت کے آسمان کوئی نہیں ہے اس میں شباہت اتار دے. کوئی نہیں ہے اس میں شباہت اتار دے. اور اس ترکیب پہ چاہتا ہوں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے اس میں شباہت اتار دے. بڑھنے لگا ہے ظلم زمانے میں اعتدال. بڑھنے لگا ہے ظلم زمانے میں اعتدال. پتھر دلوں پہ آئے تھے الفت اتار دے. پتھر دلوں پہ آئے تھے الفت اتار دے. بڑھنے لگا ہے ظلم زمانے میں اعتدال. پتھر دلوں پہ آئے تھے الفت اتار دے. اخلاص سے خمار تو کچھ ایسا کر کے بس. اخلاص سے خمار تو کچھ ایسا کر کے بس. ذہن عدو سے زہر عداوت اتار دے. ذہن عدو سے زہر عداوت اتار دے. چاہے تو آسمان سے آفت اتار دے. آ جائے اس کو